کہ کیا پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبریں ہیں آنے والے دنوں میں آپ کی نظر میں؟ دیکھیے جی، اگر ہم اس ملک میں سیاسی استحکام لائے اور اس ملک میں بدامنی پہ قابو پالی، جو کہ ناممکن نہیں ہے، کیونکہ 2007 2008 میں آپ کو یاد ہے کہ سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا، بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہو گیا تھا، ٹرائبل ایریا پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا تھا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اسمبلی میں میرے سامنے کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ عسکریت پسند یہ مارگلا کے پہاڑوں تک پہنچے ہیں اور اسلام آباد نرغے میں ہے دہشت گردوں کی۔ لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم سارے ایک پیج پہ آ گئی، تو ہم نے سوات پہ بھی پاکستان کا جھنڈا لگایا، بلوچستان میں بھی ترانہ بجانا شروع ہوا، اور ٹرائبل ایریا پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہوا۔ تو اگر یہ کام ہم کر سکیں تو پاکستان کے لیے تو خبریں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو بہت وسائل دیے، اس ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ دنیا کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ سمندر سے اپنا جی ڈی پی بناتے ہیں، یہاں پہ سمندریں ہیں، یہاں پہ کچھ لوگ ایگریکلچر سے بناتے ہیں، یہاں پہ ایگریکلچر ہے، یہاں پہ جنگلات ہے، یہاں پہ منرل ہے، یہاں پہ مائنز ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان ایک ایسی جغرافیہ پہ پڑا ہے کہ پاکستان کے بغیر سنٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کا انٹیگریشن نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ساؤتھ ایشیا اور سنٹرل ایشیا چاہتے ہیں کہ وہ آپس میں انٹیگریشن کرے، ٹریڈ کرے، جو کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ پورا ریجن ترقی کرتے ہیں، کوئی ایک ملک ترقی نہیں کر سکتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ ساؤتھ ایشیا اور سنٹرل ایشیا بھی چاہتے ہیں کہ انٹیگریشن ہو۔ تو یہ پاکستان کے سمندروں کے بغیر، یہ پاکستان کے شاہراہوں کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے کچھ دوست تو مذاکرات ہم پہ سب کچھ بہت کریں زیادہ گے، زور سیاسی دے رہے ہیں۔ استحکام کیسے کریں؟ دیکھیے جی، اگر ہم گالم گلوچ کا اور انتقام کی سیاست کو دفن کریں تو کر سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا یار کہ اپنا ایک میری جب بات ہم نے سنیں، مفاہمت کا یہ بھی الزام ہے نا، میں اور نیاز اللہ صاحب آپس سے بات کر رہے ہیں نا، دونوں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں، نہ انہوں نے مجھے کچھ برا کہا ہے، نہ میں نے کوئی گالی دی ہے، خدا نہ خواستہ، نہ دینی ہے۔ تو ہم اختلاف تو کر سکتے ہیں، لیکن اگلے کی رسپیکٹ تو کر لینا خونزادہ صاحب۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ ہم سے عزت چاہتے ہیں تو ہمیں تھوڑی عزت تو دے دیں۔ دیکھیے جی، میں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ ہم گالم گلوچ کی سیاست کو دفن کریں، تو اس کے بعد میں نے یہ کہا کہ ہم جو ہے سیاسی انتقام کو جو ہے اس کو ہم ختم کریں۔ تو ہماری کچھ دوست ہیں وہ مذاکرات پہ بہت زور ڈال رہے ہیں، لیکن مذاکرات تو ہو رہی ہیں۔ کئی بار ہمارے وزیر خارجہ نے دورہ کیا، وزیر میں تو داخلہ نے کہہ رہا ہوں دورہ کیا، آپس کے چائنا میں مذاکرات ہمارے چلیں، جو آپ کے پارٹیوں کے مذاکرات کی بات کر رہا ہوں، وہ تو چلیں ہو جائیں گے۔ دیکھیے جی، پارٹی کے مذاکرات جو ہیں وہ بھی ناممکن نہیں ہے، لیکن اگر دونوں طرف سے مطلب ہے کہ ایک ہاتھ سے تو تالی نہیں بجتی ہیں۔ لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بھی تھا تو ہم نے بار بار ان کو مذاکرات کا دعوت دیا کہ اس ملک کا آنے والا جو مسئلہ ہے وہ معیشت کا ہوگا، ہم معیشت پہ آپ کے ساتھ ایک مساق کرنے کو تیار ہے، پلوامہ پہ ہم اس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار تھے، کووڈ پہ ہم اس کے ساتھ بیٹھنے پہ تیار تھے۔ جب الیکشن ہوا تو ہم تو اس حد تک کہ عددی اکثریت پی ٹی آئی کا زیادہ ہے، تو اگر یہ حکومت بنانا چاہتے ہیں تو ہم حکومت میں شامل نہیں ہوں گے، ہم اپنا ووٹ دے سکتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب ایک ہی رٹ لگا رکھا ہے کہ میں تو ڈی جی آئی سے ہاتھ ملاؤں گا، میں تو آرمی چیف کے ساتھ بات کروں گا۔ تو اگر اپنی پارٹی، اور مسئلہ یہ ہے کہ اس پارٹی میں ایسے لوگ نہیں ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کو سمجھائے، اس کو بتائے کہ بھائی اگر آپ نے اس ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے، اپنے مسائل کو حل کرنا ہے تو اپنی سیاستدانوں سے بیٹھنا پڑے گا۔ ہمارے مسائل کیا ہے؟ ہمارے مسائل یہ ہیں کہ ہر بار جب الیکشن آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں دان لی ہوئی ہیں۔ 2018 میں بھی تھا، 2013 میں بھی یہی آواز لگ رہا تھا، اب بھی لگ رہا ہے۔ تو یہ تو آرمی چیف اور ڈی جی آئی ختم نہیں کر سکتے، اس کے لیے تو کم از کم سیاستدانوں کو بیٹھنا پڑے گا، ایسے قانون سازی کرنا پڑے گا کہ آنے والا جو الیکشن ہے اس کو ہم صاف بنائیں، اس کو ہم شفاف بنائیں، یہ یقینی بنائیں کہ آنے والا جو الیکشن ہو اس میں جو جیتے جو ہارے وہ دونوں تسلیم کرے۔ تو یہ مسائل تو سیاستدان آپس میں حل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ عمران خان صاحب کے سمجھ میں یہ بات آئے کہ میرے جو اپنے جو مسائل کا حل ہے، اس ملک کے جو مسائل کا حل ہے، یہ سیاستدانوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور سیاستدان بیٹھ کے اس مسائل کا حل ٹھیک ہے۔ نکال سکتے ہیں۔ آپ یہ 18ویں ترمیم میں سے پہلے
جو مسائل تھے وہ ڈی جی آئی نے اور آرمی چیف نے تو ختم نہیں کی. سیاستدان آپس میں بیٹھ کے انہوں نے 18ویں ترمیم کیا, انہوں نے صوبوں کو خود مختاری دی اور انہوں نے سب کچھ کیا. تو اب بھی اگر سیاستدان بیٹھ جاتے ہیں تو ان مسائل پہ قابو پا سکتا ہے. ٹھیک ہے. نیائی صاحب, بڑی انٹرسٹنگ آپ کو ایک سیناریو بتاتا ہوں جی جی کہ یعنی اگر آپ لوگ پولیٹیشنز آپس میں مسئلوں کا حل نہیں کرتے تو ہمیشہ اس کا بینیفٹ کسی تیسری طاقت کو ہونا ہے, اور جب بھی تیسری طاقت آئے گی اس میں جو مین ریزن بنے گا وہ آپس کا اختلاف بنے گا. تو آپس کے اختلافات تو رکھیں, آپ لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشنز لڑنے ہیں, آپ نے جیتنا ہے ایک دوسرے کے خلاف الیکشنز میں. یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان کے اختلافات تو نہیں ختم ہوتے کبھی, اور لیکن یہ حکومت میں بھی ساتھ ہے. تو یہ آپ بھی کر سکتے ہیں, اور میرا تو خیال ہے کہ اگر آپ صحیح اپنے کارڈز پلے کریں, میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں 3 مہینے میں آپ کا وزیر اعظم ہوگا اس ملک میں. دیکھیں, میں آپ کی بات کو انڈورس کرتا ہوں مبشر صاحب. ہم بھی یہ کہتے ہوتے ہیں کہ میثاق جمہوریت پارٹیوں کے درمیان ہونا چاہیے, ایک ایجنڈے پہ قائم ہونا چاہیے کہ اس ملک میں جمہوریت بچانی ہے. اخوندزادہ صاحب نے سب سے پہلے جو بات شروع کی, آپ نے کہا کہ ملک کے حالات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں, تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی جس کو میں انڈورس کرتا ہوں کہ پولیٹیکلی سٹیبلٹی. جب ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام ہو, انسٹیبلٹی ہو, اور ایک لارجسٹ پارٹی مبشر لقمان صاحب یہ بات مان لیں, ہمیشہ یہ 2018 پہ چلے جاتے ہیں. 2023 کا جو الیکشن تھا فارم 45 پہ, پاکستان کی لارجسٹ پارٹی ہے. آپ اس پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگا کے کھڑے ہیں, اور لارجسٹ پارٹی کا جو فارمر پرائم منسٹر ہے, آپ نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے کہ آپ نے مختلف کیسز میں سائفر اور عزت جیسے نیازی جو صاحب کہ ایک ختم بھی ہو سیکنڈ, چکے. نیازی صاحب بڑے ادب کے نہیں بڑے ادب کے ساتھ, ایک منٹ. جی 2018 کے الیکشن میں جب میں نے ٹی وی پہ کہا نا 115 سیٹیں آ رہی ہیں, تو مجھے آپ کے بانی نے مجھے بلا کر کہا, ان کا مبشر تم یہ کیا بات کر رہے ہو. میں نے کہا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سیٹیں آ رہی ہیں. جی انہوں نے کہا آئی یو شور, میں نے کہا شور, اور میں نے سما ٹی وی کے اوپر 3 دفعہ اناؤنس کیا یہ بات, رزلٹ آپ کے بانی کو بھی نہیں یہ پتا تھا. بٹ اینی وے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پاکستان میں ہر الیکشن کے اوپر سوالیہ نشان اٹھتا ہے. اب آپ دیکھ لیں بہار کا الیکشن ہوا ہے نا انڈیا کا, جب یہ مڈ بریک ہوئی تھی, میں ٹک ٹاک دیکھ رہا تھا, اس میں دھروو راٹھی کا میں دیکھ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ جو کچھ الیکشن میں غلط ہو سکتا ہے نا وہ بہار کے الیکشن میں ہوا ہے, لیکن ہندوستانی کیا کریں گے, اس کے لیگل کورسز امپلائی کریں گے, اور اس کے وہ ایسی سچویشن نہیں کریں گے کہ کوئی ٹیک اوور کر لے اس ملک کو آ کے. یہ ایک سمجھداری کی بات ہے. ٹھیک ہے, یعنی میں اور آپ لڑائی میں اتنا آگے نہ بڑھیں کہ ناصر بٹ صاحب کو فائدہ ہو جائے. اچھا, میں مبشر صاحب ایک بات بتاتا ہوں, میں ریکال کرتا ہوں کہ آپ کی میموری, آپ کو 126 دن کا دھرنا بھی یاد تھا, میں جہاں بیٹھا ہوں آپ بھی جہاں موجود تھے. ہم نے 4 سیٹوں کا کہا تھا, 4 سیٹوں کا, 4 حلقوں کا کھولنے کا کہا تھا. ٹھیک ہے, ابھی آپ آگے چلتے ہیں نا, عمران خان تو شروع سے کہتا ہے یہ الیکشن ای وی ایم مشین سے کرائیں. آپ یہ الیکشن جتنے تک آپ دیکھیں, الیکشن کمیشن کنسٹیٹیوشنل باڈی ہے, وہ کسی کے انڈر نہیں ہے. کیوں نہیں؟ الیکشن کمیشن کا ایک ہی مینڈیٹ ہے 218(3). 218(3) یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا کام ہے فری, فیئر, ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا جو کہ کرپشن سے پاک. وہ ٹھیک ہے, لیکن الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے؟